حضرت سیدنا زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں انصاری، غزوہ احد کی بات ہے۔ ایک وقت ایسا آ گیا کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا۔ 30 صحابہ، کتنے صحابہ؟ 30 صحابہ حضور کے سامنے ہو کر حضور پر فدا ہو گئے، کھڑے ہوتے تھے جانے جاتی تھی۔ 30 صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار کے حملے روکتے روکتے فدا ہو گئے۔ اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ کفار جب قریب تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مقدس کو صدمہ پہنچا تھا، کہ مبارک لب لالی کو صدمہ پہنچا تھا، حضور کے دندان کرم کو صدمہ پہنچا تھا، حضور کی بینی مبارک کو، حضور کے مبارک گالوں کو صدمہ پہنچا تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مقدس بہہ رہا تھا۔ کیا ہم نے دین پڑھا؟ اس بات پہ جان نہ نکل جائے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب، کوئی آپ جیسا ہو ہی نہیں سکتا، ان کو اس اسلام کی خاطر صدمہ پہنچ گیا، آپ کے وجود نور پر زخم آئے۔ تو ایسے وقت میں جب وہ قریب تھے حضور کے، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں حضور کی چاہت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کون ہے جو اپنی جان کو ہماری جان کے عوض فروخت کر دے؟ آپ بات ہی نہیں، کیا رسول اللہ چاہ رہے ہیں؟ فرمایا کون ہے جو ہماری جان کے عوض میں اپنی جان کو فروخت کر دے، بیچ دے؟ حضرت زیاد بن سکن 4 اور انصاریوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حضور ہم حاضر ہیں، حضور ہم حاضر ہیں۔ اگر میں اس کا ترجمہ یہ کروں آپ کے kھڑے ہونے کا، کہ آپ کے روئے روئے نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آپ کے روئے روئے نے یہ کہا حضور ہم حاضر ہیں۔ اور پھر وہ 4 انصاری جب شہید ہو گئے، آخر میں حضرت زیاد بن سکن لڑتے لڑتے آپ بھی شہید ہو گئے۔ اب چونکہ انہوں نے حضور کے لیے اپنی جان فروخت کر دی، تو پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا قانون یہ ہے، کوئی حضور کی عزت کا خیال بھی دل میں لے آئے تو حضور اسے نوازتے ہیں۔ اور یہاں تو جان انہوں نے پیش کر دی ہے، اب ان کی آخرت کی منزل کیسی ہے؟ اللہ اکبر، روح ان کی لبوں پر آ گئی ہے، جان نکلنے کو ہے۔ اتنے میں رسول اللہ خود تشریف لے آئے، اور وہ منظر قسم بخدا، وہ منظر ایسا ہے جب وہ کتابوں کے صفحات پر آیا ہے تو عاشقوں کے دلوں پر اس منظر نے عجب نقش و نگار چھوڑ دیے ہیں عشق و محبت کے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور قریب تشریف لے آئے، اور زیاد بن سکن نے اپنے وجود کو گھسیٹا اور حضور کے قریب کیا۔ اب جو لفظ اسد الغابہ میں لکھے ہیں وہ یہ ہیں، اللہ قربان ہو جائیں، کہا کہ حضور نے اپنے قدموں کا تکیہ حضرت زیاد بن سکن کو پیش کر دیا، دے دیا حضور نے۔ چہرہ تمہارا حضور کے قدمین طیبین طاہرین، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حضور کے مبارک قدمین طیبین طاہرین، جس جگہ حضور کے قدم پاک لگے ہیں وہ جگہ تو رشک جناں ہے۔ اور حضرت زیاد بن سکن کے نصیب دیکھیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر سر رکھ کر جان حضور پہ فدا کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند اگر کسی کو ملی ہے تو رسول اللہ کی وفا کی وجہ سے ملی ہے، حضور سے وفا کی وجہ سے ملی۔ کون بتائے گا اب امت کو یہ باتیں؟ کیوں نہیں ہمارا مزاج کہ ہم رسول اللہ کے صحابہ کی باتیں سنیں اور باتیں کریں، پوری زندگی بیت جائے ہماری۔ اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و وفا کے یہ معاملات صحابہ کے پڑھتے جائیں۔ لیکن دوستو ہمارا نصاب بدل چکا ہے، آپ کا بچہ 8 گھنٹے اسکول میں جاتا تھا، اب تو چھٹیاں ہیں نا آپ کی، مستقل چھٹیاں ہیں، بے فکر ہو جائیں۔ یہ آپ کے بچوں کو اس تعلیم کا بھی نہیں چھوڑیں گے جس کی خاطر آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ آپ کہتے تھے اسلام کی تعلیم تو پارٹ ٹائم ہے، 8 گھنٹے آپ نے جھونکا اپنے بچوں کو اسی تعلیم کے لیے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج وہی بچے رسول اللہ کی عزت و ناموس کے قانون سے ہی نا واقف۔ آپ نے قرآن پڑھایا ہوتا تو آپ کا بچہ سینہ تان کے یہ کہہ رہا ہوتا کاش میرے نصیب ہوں کہ میں فرانس کے صدر کا سر جا کے اتار دوں۔ لیکن آپ کا بچہ تو PUBG گیم کھیل رہا ہے، آپ کا بچہ تو یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے، فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ بچی بیٹھی ہوئی ہے فیس بک پہ، نہ اس کو قرآن پڑھایا، نہ حدیث پڑھائی، نہ سیدہ زہرا کی سیرت پڑھائی۔
نہ سیدہ زینب، نہ سیدہ ام کلثوم، نہ سیدہ رقیہ، حضور کی شہزادیوں کے بارے میں بتایا، اسے کبھی شریعت کا حجاب بتایا ہی نہیں۔ کیا کریں، ترقی جو کرنی ہے کرے ترقی۔ آج قوم کی بیٹی کو کہاں لا کھڑا کیا ہے؟ اب پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہی بچی اب کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، وہی بچی جو ہے اب میراتھن ریس بھی کر رہی ہے، ورزشیں کر رہی ہے، اور ٹی وی پر وہ بیٹھی ہے، ہر پروڈکشن کے بکنے کا ذریعہ مسلمان بیٹی بن گئی۔ اس کا چہرہ ہوگا تو پروڈکشن بکے گی، اس سے بڑی بے غیرتی ہماری اور کیا ہوگی؟ یہ ہے تعلیم جدید کے تیزاب کا تحفہ جس نے آپ کو گھائل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اس بیٹی کی اگلی جو نسل چلنی ہے، اس کی گود سے صلاح الدین ایوبی کی غیرت ملے گی، اب طارق بن زیاد کی غیرت ملے گی۔ بن زیاد نے کشتیاں جلائیں، کیسے جلا دیں؟ ان کے اندر وہ کون سی غیرت تھی؟ کس بات پر انہوں نے کشتیاں جلائی؟ کشتیاں جلانے کا سبب پتہ ہے کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ کشتیاں جلانے کا سبب یہ تھا، جب انہوں نے کہا نا ان کے سپاہیوں نے کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے حکم دے دیا کشتیاں جلا دو، آپ نے فرمایا یہ میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پار تشریف لے گئے ہیں، میں نے کہا جس طرف حضور گئے فتح اسی طرف ہے، اب ہم نہیں آ رہے کہ کیا کرنا ہے، اب کشتیاں جلا دی جائیں، اب واپسی کا ارادہ نہیں ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں ان بیٹیوں سے، اب طارق بن زیاد کی غیرت، محمد بن قاسم جو 17 سال کی عمر میں ایک مسلمان بیٹی کے لیے عرب سے چل کر یہاں سندھ پہنچ گئے تھے، اب 17 سال کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو اسلام کا پتہ ہے؟ اس کے بالوں کی کٹنگ بھی دیکھ لیں تو پتہ چلے جیسے یہودیوں نے بال کٹائے ہوئے، اس کا چہرہ دیکھے تو انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے، اس کو دین سے تو کوئی سروکار ہی نہیں، غیرت و حمیت تو اس سے قریب سے نہیں گزری، کیونکہ اس کو نصاب بھی یہ پڑھایا گیا، میڈیا پھر اوپر دجالی کام کر رہا ہے۔ آپ کو اس بات پر کوئی پریشانی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر 1400 سالہ پرانا مندر حکومت کی محنت، انتھک محنت سے تلاش کر لیا گیا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو۔ آپ کو کیوں پریشانی ہوگی؟ آپ کے گھر میں انہوں نے مندر بنا دیے، ہندوؤں کی فلمیں آپ کے گھر میں نہیں دیکھی جاتی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، بھگوانوں کی پوجا آپ کے گھر میں نہیں ہوتی؟ قرآن تو آپ کے گھر میں مہینوں سے بند پڑا ہے، لیکن بھگوان کی پرستش کے منظر تو اب ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کمپرومائز کریں پھر اس حکومت کے ساتھ، اور پھر آپ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اگر بچنا ہے تو ایک ہی صورت ہے، رسول اللہ کے دین سے وفا کریں، اگر بچنا ہے تو حضور کے دین کو نافذ کریں، تخت پر لائیں، اس نظام کو اب لپیٹیں، اب رسول اللہ کا دین لانا ہے۔ جب آپ رسول اللہ کا دین لے آئیں گے تو قسم بخدا آپ کی حیا بھی لوٹ آئے گی، آپ کی عزت بھی لوٹ آئے گی، یہ ظلم و بربریت سب ختم ہو جائے گا۔ ان کا راستہ صرف اسلام روک سکتا ہے، اور انہوں نے اسلام سے ٹکر لی ہوئی ہے، یہی بات یاد رکھیے گا۔ اللہ بڑا غیور ہے، وہ اسلام کو غالب کرے گا، لیکن آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا حصہ اس میں کتنا ہے۔